فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں بن ذوالفقار آپ کی خدمت میں کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوں۔ میں اور آپ مل کر تفسیر کوثر جلد نمبر 7 پڑھ رہے ہیں اور اب تک ہم سورہ احزاب اور سورہ یاسین مکمل کر چکے ہیں۔ آج سے ہم سورہ الصافات اسٹارٹ کریں گے، تو آئیے پیج نمبر 291 سے سورہ الصافات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سورہ کا تعارف ہے، آئیے وہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کا نام اس کی ابتدا میں مذکور الصافات سے ماخوذ ہے۔ یہ مکمل سورہ مکے میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات کی تعداد 182 ہے۔ اس سورۃ المبارکہ کا اسلوب کلام اس طرح ہے کہ آیات مختصر ہیں، جس سے مکی زندگی میں لوگوں کے لیے حفظ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اسلوب معجزانہ لہجہ باقی سورہائے قرآن کی بنسبت زیادہ نمایاں ہے۔ مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مشرکین کی مخالفت، طعنے اور استہزاء عروج پر تھا۔ اسی مناسبت سے ان باتوں کی رد بھی پوری قوت سے ہو رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر معجزہ یہ ہے کہ اس کی آیات 171 سے 173 میں پروردگار عالم نے فرمایا، اور بتحقیق ہمارے بندگان مرسل سے ہمارا یہ وعدہ ہو چکا ہے، یقیناً وہ مدد کیے جانے والے ہیں، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب آ کر رہے گا۔ آیات میں یہ پیشگوئی ایسے حالات میں ہو رہی ہے کہ کامیابی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ مٹھی بھر مسلمان نہایت بے سر و سامانی میں مشرکین کے طعنے سن رہے تھے۔ ممکن ہے اس وقت مکے میں 40 سے 50 تک مسلمانوں کی نہایت بے بسی کی حالت میں قرآن یہ اعلان فرما رہا ہے، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب آ کر رہے گا۔ اس آیت کے نزول کے وقت کوئی لشکر موجود نہ تھا، چند بے بس لوگ تھے۔ مشرکین کہتے تھے، وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو کب آئے گا؟ جواب میں آیت نمبر 177 میں پروردگار عالم نے فرمایا، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پس جب یہ عذاب ان کے دالان میں اترے گا تو تنبیہ شدگان کی صبح بہت بری ہوگی۔ چنانچہ چشم فلک نے دیکھ لیا، 10,000 ماہ مشتمل لشکر نے فتح مکہ کے موقع پر ان کے گھروں کے دالان میں ذلت و رسوائی اور ننگ و عار اتار دیا، اور عمر بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والے بظاہر حکم اسلام زبان پر جاری کر کے اپنی جان بچانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ تھا اس سورہ کا تعارف، اور اب باقاعدہ تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ قسم ہے پوری طرح صف باندھنے والوں کی، پھر بطور کامل جھڑکی دینے والوں کی، پھر ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی، یقیناً تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، والصافات صفا، یہ قرآن کا پہلا سورہ ہے جس کی ابتدا قسم سے ہو رہی ہے۔ قسم ہے فرشتوں کی، اس جماعت کی جو صف بستہ عبادت میں کھڑی ہے۔ چنانچہ فرشتے خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ۔ یہ ریفرنس اسی سورہ یعنی 165 یعنی سورہ صافات آیت نمبر 165 سے ہے، اور ہم ہی صف بستہ رہتے ہیں۔ مزید دوسرا ریفرنس دیا ہوا ہے نہج البلاغہ کے خطبہ اول سے، وَالصَّافُونَ لَا يَتَزَايَلُونَ۔
وہ صف بستہ ہوتے ہیں اور صفیں چھوڑتے نہیں ہیں۔ مزید لکھا ہے کہ فرشتے اللہ کی اطاعت میں ہمیشہ صف بستہ کھڑے رہتے ہیں، چونکہ اوامر الہی کا نفاذ فرشتوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ آگے لکھا ہے فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، قسم ہے فرشتوں کی اس جماعت کی جو سختی سے جھڑکی دینے والی ہے، شیطانوں کو بھگانے والی یا انسان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہر قسم کے خطرات کو دور کرنے والی جماعت۔ یرسل علیکم حفظہ، اور تم پر نگہبانی کرنے والے بھیجتا ہے۔ یہ ہے سورہ انعام آیت نمبر 61۔ مزید ایک اور ریفرنس لکھا ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، سورہ طارق کی 4 آیت ہے یہ، کوئی نفس ایسا نہیں جس پر نگہبان نہ ہو۔ یہ فرشتے شیطان کی گمراہی اور اللہ کی نافرمانی سے بچاتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، فرشتوں کی اس جماعت کی قسم جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق وہ فرشتے جو وحی الہی لے کر نازل ہوتے اور رسولوں کے لیے تلاوت کرتے ہیں۔ اِنَّ الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے، عالم بالا عالم ارضی، اور ان دونوں کے درمیان قائم نظام صرف اور صرف ایک ہی معبود کی نشاندہی کرتا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار اور مشرقوں کا پروردگار ہے۔ اس آیت کی تفسیر، یہ اللہ واحد وہی ہے جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان موجودات کو ایک تدبیر کے ساتھ چلا رہا ہے اور ان موجودات کا رب اور مالک ہے۔ وہ رب المشارق، اور وہ مشرقوں کا مالک ہے۔ مشرقوں کا اس جگہ ممکن ہے اس لیے ذکر ہوا ہو کہ سورج کے طلوع کا تدبیر حیات میں کلیدی کردار ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت پر کل کائنات کا نظام شاہد ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد، ہم نے آسمان دنیا کو، یعنی ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا اور ہر سرکش شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ بھی۔ ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، زینا السماء الدنیا، ہم نے قریب ترین آسمان کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا۔ سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ستارے اور کہکشائیں انسان کے مشاہدے میں آئی ہیں وہ سب 7 آسمانوں میں سے صرف آسمان اول السماء الدنیا سے متعلق ہیں، بلکہ پہلے آسمان کے بارے میں بھی انسانی مشاہدات اور معلومات نہایت محدود ہیں۔ چنانچہ آسمان اولا کا جو حصہ انسانی مشاہدے میں آیا ہے اس کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ بعض کہکشاؤں کی روشنی اربوں سالوں سے چلی ہوئی ہے لیکن ابھی تک ہم تک نہیں پہنچی۔ یاد رہے کہ روشنی کی رفتار 1,86,284 میل فی سیکنڈ ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، انہی ستاروں کو جہاں آسمان اول کے لیے زینت بنایا وہاں ان ستاروں کو مردود شیاطین کو بھگانے کا بھی ذریعہ بنایا ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ عالم بالا میں جہاں ان ستاروں کا دائرہ اثر ہے ان ملکوتی فضاؤں میں شیاطین کا داخلہ ناممکن ہے۔ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، کہ وہ عالم بالا کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں، دھتکارے جاتے ہیں اور ان پر دائمی عذاب ہے، مگر ان میں سے جو کسی بات کو اچک لے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، لا یسمعون الا ملائی، الملائی جماعت کے معنوں میں ہے اور یہ لفظ شریف جماعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان ستاروں کی وجہ سے شیاطین عالم بالا کی شریف جماعت کی باتوں کی طرف کان نہیں لگا سکتے۔ شریف جماعتوں سے مراد وہ ملائکہ ہو سکتے ہیں جو تدبیر امور پر مامور اور اس کائنات پہ رونما ہونے والے رازوں سے واقف ہیں۔ قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ عربوں میں کہانت کا بڑا چرچا تھا اور کاہنوں سے غیب کی خبریں معلوم کرنے کا رواج عام تھا۔ کاہنوں کا یہ دعویٰ تھا کہ جن اور شیاطین انہیں یہ خبریں بتاتے ہیں۔
مشرکین نے رسول کریم پر بھی کاہن ہونے کا الزام لگایا، جیسے کہ سورہ شعراء میں اس کی رد آئی ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 210 سے 212 کیا فرمایا پروردگار نے؟ اس قرآن کو شیاطین نے نہیں اتارا اور نہ یہ کام ان سے کوئی مناسبت رکھتا ہے اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں، وہ تو یقیناً وحی کے سننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔ اس آیت میں بھی اس بات کی رد ہے کہ شیاطین عالم بالا میں موجود ملائکہ کی باتیں سن سکتے ہیں۔ اگر کوشش کرتے ہیں تو ان پر ہر طرف سے حملہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے ہر طرف سے مراد ان فضاؤں کا ماحول ہو جنہیں عبور کرنا شیاطین کے لیے ممکن نہ ہو۔ جس طرح انسان کو اپنی زمینی فضا سے خارج فضاؤں میں جانے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، الا من خطف الخطف، مگر ان میں سے جو کسی بات کو سن بھی لے تو شہاب ثاقب اس کا تعقب کرتا ہے اور اسے یا تو ختم کر دیتا ہے یا وہ بات سننے کی نوبت نہیں آنے دیتا۔ شہاب ثاقب کے بارے میں ہم نے سورہ ہجر آیت نمبر 18 اور 19 میں تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جمالیاتی قدروں کا بھرپور مظاہرہ ہے۔ شیاطین کے لیے اللہ کے رازہائے تدبیری میں مداخلت ممکن نہیں ہے۔ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب۔ تو ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا ان کا پیدا کرنا مشکل ہے، یا وہ جنہیں ہم نے ان کے علاوہ خلق کیا ہے، ہم نے انہیں لسید ارگارے سے پیدا کیا، معذرت کے ساتھ ہم نے انہیں لیس دار گارے سے پیدا کیا۔ ایک کلمے کی تشریح لکھی ہے لازب۔ لازب اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی مقام پر ثبت ہو جائے اور چمٹ جائے۔ اس آیت کی تفسیر اس طرح سے لکھی ہے کہ اے رسول، خود منکرین قیامت سے سوال کریں کہ تمہاری نظر میں خود تمہاری تخلیق مشکل کام ہے یا دیگر کائنات کی تخلیق؟ جس ذات نے بے کرا کائنات کو خلق کیا اس کے مقابلے میں خود تمہاری ابتدائی تخلیق یا اعادہ تخلیق کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انا خلقناہم من طین لازب۔ تم کہتے ہو کہ انسان مرنے کے بعد جب مٹی ہو جاتا ہے تو دوبارہ کیسے زندہ ہو جاتا ہے؟ جواب میں فرمایا خود انسان کی تخلیق بھی مٹی سے ہوئی ہے۔ اگر مٹی میں زندگی نہیں آ سکتی ہے تو خود تم میں زندگی کیسے آ گئی؟ تم بھی تو لیزدار گارے سے پیدا ہوئے ہو۔ لیزدار گارے یعنی مٹی میں پانی پڑنے سے اس میں نباتی حیات آ جاتی ہے۔ اسی نبات سے انسان اور حیوان اپنی غذا حاصل کرتے ہیں اور اسی غذا سے نطفہ بن جاتا ہے، پھر انسان کی تخلیق ہو جاتی ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ انسان کی ابتدائی تخلیق ہو یا اعادہ تخلیق، دونوں کا تعلق مٹی سے ہے۔ بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستصرخون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين۔ بلکہ آپ تعجب کر رہے ہیں اور یہ لوگ تمسخر کرتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں مانتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، بل عجبت ویسخرون۔ آپ کے اور ان کے موقف میں کتنا زیادہ فاصلہ ہے۔ اعادہ حیات پر واضح دلائل اور نظیریں پیش کرنے پر یقین کرنے کی بجائے وہ اس کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے اس انکار سے آپ کو تعجب ہو رہا ہے اور مشرکین اس موضوع کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے تو ان کفار کی یہ بات تعجب خیز ہے کہ جب ہم خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہ ہے ریفرنس سورہ رعد آیت نمبر 5، جس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ مزید لکھتے ہیں کہ اعادہ حیات کے انکار پر آپ کو تعجب ہو رہا ہے اور مشرکین اسی اعادہ حیات کا تمسخر اڑا رہے ہیں، جو موضوع آپ کے لیے اس قدر واضح ہے کہ اس کے انکار پر تعجب ہوتا ہے، وہی موضوع مشرکین کے لیے اس قدر نامعقول ہے کہ اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرَ وَلَا يَذْكُرُونَ۔ وہ اعادہ حیات کو اس قدر نامعقول سمجھتے ہیں کہ اس موضوع کو سمجھنے اور اس کے بارے میں کسی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ بھی نہیں ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً
آیتیں یستسخرون، اور جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس معجزے سے اثر لینے کی جگہ اس کا بھی تمسخر اڑاتے ہیں۔ مثلاً شق القمر کا معجزہ، عظیم معجزہ دیکھ کر ایمان لے آنا چاہیے تھا، مگر وہ اسے جادو کہتے ہیں۔ وقالوا ان ھذا الا سحر مبین، رسول اللہ کے معجزات کو کھلا جادو کہنا خود اپنی جگہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ نے قرآن کے علاوہ بھی معجزے پیش کیے تھے۔ قرآن کو تو وہ شاعرانہ کلام کہتے تھے۔ چونکہ معجزے اور جادو دونوں کا تعلق بظاہر عام بشری طاقت سے باہر ہے، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جادو حقیقت سے دور صرف دھوکہ ہوتا ہے اور معجزہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ مشرکین اعادہ حیات کو نامعقول سمجھتے ہیں، جبکہ اسے قبول نہ کرنا باعث تعجب ہے۔ رسول اللہ نے قرآن کے علاوہ بھی معجزات پیش کی ہیں جنہیں یہ لوگ جادو کہتے تھے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ کیا جب ہم مر چکیں گے اور خاک ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، مشرکین کا یہ قول قرآن مجید نے متعدد مقامات پر ذکر کیا۔ سورہ رعد آیت نمبر 5، مؤمنون 35، نحل 67، قاف آیت نمبر 3، واقعہ 47، اور اس سورے میں 2 مقامات پر اس موقف کا ذکر ہے۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، سورہ سجدہ آیت نمبر 10۔ اور وہ کہتے ہیں جب ہم زمین میں ناپید ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی خلقت میں آ جائیں گے؟ دیگر آیات میں بھی ان کے اس موقف کا ذکر کیا ہے۔ جب ہم خاک ہو جائیں گے تو خاک میں زندگی کیسے آ سکتی ہے؟ ہمارے باپ دادا برسوں سے قبروں میں خاک ہو چکے ہیں، کیا وہ بھی زندہ ہو جائیں گے؟ قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون۔ کہہ دیجئے ہاں، اور تم ذلیل کر کے اٹھائے جاؤ گے، وہ تو بس ایک جھڑکی ہوگی، پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ان دونوں آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے۔ قل نعم، کہہ دیجئے تم زندہ کیے جاؤ گے، تم ذلت و خواری کی حالت میں زندہ کیے جاؤ گے۔ جب ان لوگوں کو زندہ کیا جائے گا تو پوری زندگی اس کا انکار اور فکر کا تمسخر اڑاتے رہے، ان کا زندہ کیا جانا خود ایک اہانت ہوگی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، کہہ دیجئے کہ تمہارا دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے نہ صرف مشکل نہیں بلکہ یہ تو ایک جھڑکی سے زیادہ کا کام نہیں۔ اے منکرو، تمہیں زندہ کرنے کا طریقہ بھی ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیظ و غضب کے ساتھ آنے والی ایک جھڑکی ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، اس خوفناک آواز کے نتیجے میں تم اٹھ جاؤ گے اور دیکھنے لگ جاؤ گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ محشر کی ہولناکیاں دیکھ کر تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ دوسری جگہ پروردگار عالم نے فرمایا پھر دوبارہ اس میں پھونک ماری جائے گی تو اتنے میں وہ سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ یہ ہے سورہ زمر آیت نمبر 68 کا ریفرنس۔ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون۔ اور کہیں گے ہائے ہماری تباہی، یہ تو یوم جزا ہے، یہ فیصلے کا وہ دن ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے۔ وقالوا یا ویلنا، جیسا وہ زندہ ہو جائیں گے اور ہوش میں آ جائیں گے، صورتحال ان پر واضح ہو جائے گی، حقیقت سامنے آ جائے گی تو بات سمجھ میں آ جائے گی، اور کہیں گے ھذا یوم الدین، ہائے ہماری رسوائی، یہ تو یوم جزا ہے۔ ھذا یوم الفصل، دوسری طرف ان کو بتا دیا جائے گا ہاں اب تم سمجھ گئے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کی تم پوری زندگی تکذیب کرتے رہے۔ یوم الفصل سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ آج اس بات کا فیصلہ ہونے والا ہے کہ اہل جنت کون ہے اور اہل جہنم کون ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج مومن کو منکر اور مجرم کو متقی سے جدا کرنے والا دن ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ منکرین قیامت کے دن ذلت و خواری کے ساتھ محشور ہوں گے،
قیامت برپا کرنے کے لیے ایک زوردار چھڑکی کافی ہے۔ احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم۔ گھیر لاؤ ظلم کا ارتکاب کرنے والوں کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور انہیں جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر پھر انہیں جہنم کے راستے کی طرف ہانکو۔ ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے: احشر الذین ظلموا، مجرمین کی قسمت کا فیصلہ ہونے کے بعد متعلقہ فرشتوں کو یہ حکم ملے گا، درذیل گروہوں کو ایک جگہ جمع کرو۔ جن لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، ظلم کا ارتکاب کرنے والوں سے مراد وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا، اس پر ڈٹے رہے اور کفر و شرک کی حالت میں مر گئے۔ وَأَزْوَاجَهُمْ، اور ان ظالموں کے ہم جنس لوگوں کو بھی جمع کرو۔ ہم جنس سے مراد وہ شیاطین ہو سکتے ہیں جنہوں نے ان مشرکین کو گمراہ کیا۔ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ من دون اللہ، اور ان کے معبودوں کو بھی ان کے ساتھ جمع کرو، ان کے بتوں، فراعنہ اور نمرودوں اور وہ جن کی اطاعت کر کے یہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں کو ایک جگہ جمع کرو۔ ان معبودوں میں ملائکہ اور حضرت عیسیٰ شامل نہیں ہیں چونکہ ان ہستیوں نے اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی۔ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، حکم ہوگا کہ ان سب کی آتش جہنم کی طرف ہدایت کرو۔ جہنم کی طرف ہدایت کرو ایک تحقیری جملہ ہے، جس طرح فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں، کہنے میں تحقیر و تذلیل ہے۔ وقفوهم إنهم مسئولون، انہیں روکو، ان سے پوچھا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے: انہیں جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے رکنے کا حکم ہوگا کہ ان سے سوال ہوگا۔ مضمون سوال کیا ہوگا؟ بعض کے نزدیک مضمون یہ ہوگا: کیا تمہارے پاس تم میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہارے رب کی آیات تمہیں سناتے؟ یہ ہے سورہ زمر آیت نمبر 71 کا ترجمہ۔ بعض دیگر مفسرین لکھتے ہیں ان کے اعمال و عقائد کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہاں پہ فضائل کی ہیڈنگ ڈلی ہے اور اس کے ذیل میں لکھا ہے: اس جگہ اسباب تطبیق متعدد روایات موجود ہیں کہ اس مرحلے میں ولایت علی علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم ذیل میں ان روایات کے ساتھ شیعہ سنی مصادر کا ذکر کرتے ہیں۔ ابو ہارون العبدی نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے: وقفوہم انہم مسئولون، امامت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس روایت کو دوسرے طریق سے قیس نے ابو ہارون سے، انہوں نے ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے۔ اس نے کہا ہے عن ولایت علی ابن ابی طالب، ملاحظہ و شواہد التنزیل، تاریخ بغداد۔ اس روایت کو حافظ ابن مردویہ نے چند ایک طرق سے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے، ملاحظہ و کشف الغمہ۔ حاکم حسکانی نے سعید بن حبیر کی روایت ابن عباس سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب قیادت کا دن ہوگا مجھے اور علی کو پل صراط پر بٹھا دیا جائے گا۔ معذرت کے ساتھ یہاں پر ترجمے میں پرنٹنگ ایرر ہے، غالباً ٹائپنگ ایرر۔ قیادت نہیں، قیامت۔ جب قیامت کا دن ہوگا مجھے اور علی کو پل صراط پر بٹھا دیا جائے گا، پھر جو شخص بھی گزرے گا اس سے ہم ولایت علی کے بارے میں پوچھیں گے۔ اگر اس کے ساتھ ولایت علی موجود ہے تو درست، ورنہ اسے آتش میں پھینک دیں گے، اور یہ اللہ کا فرمان ہے، انہیں روکو، ان سے پوچھا جائے گا۔ ایک اور روایت میں مغیرہ سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے حضرت ابن عباس سے یہی مضمون روایت کیا ہے۔ دیگر روایات میں رسول اللہ نے فرمایا: قیامت کے دن انسان کا کوئی قدم آگے نہیں بڑھے گا جب تک 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز نے گزاری، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کس چیز میں ختم کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور ہم اہل بیت کے بارے میں۔ اہل سنت کے مصادر میں بھی یہ روایت موجود ہے، مگر عن حبنا اہل بیت کی جگہ عن عملہ ماذا عمل بہ ہے۔ آلوسی روح العانی میں اس روایت کو ذکر کر کے اس کے بعد لکھتے ہیں: ان اقوال میں بہتر قول یہ ہے کہ سوال عقائد و اعمال سے ہوگا۔ ان میں سب سے اہم لا الہ الا اللہ ہے، اور ان میں سب سے جلیل القدر ولایت علی کرم اللہ وجہ ہے، اور اسی طرح ان کے برادران خلفائے راشدین کی ولایت ہے۔
ولایت علی سے سوال تو حدیث کے مطابق ہے، مگر دیگر خلفاء کی ولایت مؤلف نے اپنی ذاتی خواہش کے مطابق لکھی ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہم السلام کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ما لکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، تمہیں ہوا کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ آج تو وہ گردنیں جھکائے کھڑے ہیں۔ تفسیر ان آیات کی کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ان جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو کوئی کسی کی مدد کو نہیں پہنچ رہا ہوگا۔ دنیا میں ان دوستوں، سرداروں، پیروں پر کوئی گزند آنے کا خدشہ ہوتا تو تم لوگ اپنی جان نچھاور کرتے اور مومنین کے خلاف ملت واحدہ بن کر ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ آج ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے کیوں نہیں آتے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، مگر آج وہ گردن جھکائے بیٹھے ہیں۔ آج تو اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جانے والوں کے آسانی سے حوالے کر رہے ہیں۔ کل دنیا میں اللہ کے سامنے جھکنے میں عار محسوس کرتے تھے، اللہ کے رسول کے اطاعت کو تکبر و نخوت کے ساتھ ٹھکراتے تھے، اور آج کی رسوائی سے بچنے کے لیے جو نصیحتیں ہوتی تھیں ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے باہم سوال کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، ان اہل جہنم میں بعض وہ لوگ جو تابع، مرید اور رعیت رہ چکے ہیں، ان بعض سے سوال کریں گے جو سردار، پیر و مرشد اور لیڈر تھے۔ اس سے آگے چند آیات میں اہل جہنم کے باہمی جھگڑے کا ذکر ہے، کیونکہ شکست خوردہ لوگ شکست کے بعد ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور شکست کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں۔ قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، کہتے ہیں تم ہمارے پاس طاقت سے آتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر ہے الیمین۔ آیت کے سیاق کے مطابق یہاں طاقت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، چونکہ اگلی آیت میں ان کے جواب میں کہا گیا وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تابع اور زیر اثر لوگ اپنے سرداروں سے کہیں گے تم نے طاقت اور اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے ہمیں گمراہ کیا۔ قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، وہ کہیں گے بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ورنہ ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ اس آیت کی یعنی ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ سرداروں کا جواب میں یہ کہنا کہ تم خود ایمان کی رغبت نہیں رکھتے تھے، ایمان سے تمہاری محرومی کا سبب ہم نہیں تھے، تم اگر ایمان لاتے اور اس پر قائم رہتے تو یہ تمہارے لیے ممکن تھا۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم تم سے ایمان سلب کر لیں، اگر کوئی بالادستی تھی بھی تو وہ خود تمہاری طرف سے ہماری بالادستی ملی، تم نے خود ہمیں بالادستی دی تھی، ورنہ تم ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بل کنتم قوما طاغین، تم خود سرکش لوگ تھے، ورنہ ہمارے کہنے پر ایمان کو مسترد نہ کرتے، انبیاء کے خلاف محاذ قائم نہ کرتے، ہمارے خلاف محاذ قائم کرتے۔ فحق علينا القول ربنا إنا لذائقون، بس ہمارے بارے میں ہمارے رب کا فیصلہ حتمی ہو گیا، اب ہم عذاب چکھیں گے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہمارے خلاف اٹل ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حتمی فیصلے کے زد میں آ گئے۔ وہ حتمی فیصلہ یہ تھا کہ جو لوگ کفر پر ڈٹ جاتے اور کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں ان کے لیے عذاب لازمی ہے۔ فأغويناكم إنا كنا غاوين، پس ہم نے تمہیں گمراہ کیا جبکہ ہم خود بھی گمراہ تھے۔ اس آیت کی تفسیر اس طرح ہے، ہم نے تمہیں اس لیے گمراہ کیا چونکہ ہم خود بھی گمراہ تھے، ہم اگر گمراہ نہ ہوتے تو تمہیں گمراہی کی دعوت نہ دیتے، تم اگر گمراہ نہ ہوتے تو ہماری دعوت پر لبیک نہ کہتے۔
فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے. تفسیر ہے پیر و مرشد بھی، مرید بھی، گمراہ کرنے والے بھی اور گمراہ ہونے والے بھی سب عذاب میں شریک ہوں گے. پیر کا یہ عذر نہیں سنا جائے گا کہ مرید خود ایمان لانا چاہتا تھا، اور مرید کا یہ عذر نہیں سنا جائے گا کہ اسے پیر نے مجبور کیا تھا. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. ہم مجرموں کے ساتھ یقیناً ایسا ہی کیا کرتے ہیں. مجرمین اس آیت کی تفسیر اس طرح سے ہے کہ مجرمین کے ساتھ یہ سلوک اس لیے کرتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، بھلا جو مومن ہو وہ فاسق کس طرح ہو سکتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ ریفرنس ہے سورہ سجدہ آیت نمبر 18 کا. جب ان دونوں کا برابر ہونا ممکن نہیں ہے تو مومن کو ثواب نہ دینا اور کافر کو عذاب نہ دینا ممکن نہیں ہے. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ تکبر کرتے تھے. پتھر کے سامنے جھکنے میں آر نہیں. تفسیر ہے پتھر کے سامنے جھکنے میں آر نہیں آتا. رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنے میں اس لیے تکبر کرتے تھے کہ عبداللہ کے یتیم کے کہنے پر ہم کلمہ توحید کا اقرار کیوں کریں. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. اس آیت کی تفسیر اس طرح سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ماننے سے تکبر ان کے دامن گیر ہوتا تھا. وہ اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں عاجز اور کمتر پاتے تھے. اس احساس کمتری، حقارت اور حسد کی وجہ سے وہ جذبہ انتقام سے لبریز رہتے تھے. ان جذبات اور احساسات کا رد عمل تکبر کی صورت میں سامنے آیا، کیونکہ وہ پنپنے والے اپنے احساس حقارت کو تکبر کے ذریعے کم کرنا چاہتے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے دیگر حربوں کا استعمال بھی جاری رکھا. چنانچہ رسول اللہ نے جو کلام پیش کیا اسے شعر اور خود رسول اللہ کو شاعر اور مجنون کہنا اس احساس حقارت و کمتری کا انتقامی حربہ تھا، ورنہ بہتر طریقے سے جانتے تھے کہ یہ کلام شعر ہے اور نہ یہ رسول مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلین. نہیں بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی ہے. تفسیر یہ رسول نہ شاعر ہے نہ مجنون، بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں. ان کا پیغام خود اس بات کا شاہد ہے کہ یہ حق کا پیغام ہے. وصدق المرسلین، یہ کوئی نرالی بات نہیں سنا رہے ہیں، گزشتہ انبیاء کے پیغامات کے تسلسل کی ایک کڑی ہے. دلیل یہ ہے کہ ان تمام مرسلین کی تصدیق کرتے ہیں اور وہی بات کر رہے ہیں جو گزشتہ انبیاء کرتے آئے ہیں. انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون. بتحقیق تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو اور تمہیں صرف اس کی جزا ملے گی جو تم کرتے تھے. ان آیات کی تفسیر اس طرح سے ہے کہ اے منکرو، تم نے آج دردناک عذاب چکھنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے عذاب دے گا، بلکہ اس عذاب کا موجب خود تمہارا عمل ہے جو تمہیں ستا رہا ہے. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے. اس آیت کی تفسیر اس طرح سے ہے سوائے ان بندوں کے جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص بنایا. ان کے عمل، ارادوں اور ان کی خواہش میں غیر اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے. مخلص بفتح لام وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے خالص بنایا ہے، اور مخلص بکسر لام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص بنایا ہے. جب انسان مخلص ہوتا ہے تو اس کے اخلاص کو اللہ قبول فرماتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اپنے لیے مخلص بناتا ہے. پہلے مخلص ہوتا ہے، بعد میں مخلص.
أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. ان کے لیے ایک معین رزق ہے، ہر قسم کے میوے، اور وہ احترام کے ساتھ ہوں گے۔ ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ رزق کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان مخلص بندوں کا رزق دوسروں سے مختلف اور متعین ہے۔ وہ اگرچہ فواکہ میوے ہوں گے، نام اور عنوان وہی ہوگا، مگر لذت اور خصوصیات دوسروں سے مختلف ہوگی۔ مثلا جنت میں حضرت رسول کریم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ دونوں ایک ساتھ رہتے ہوں گے، ایک دسترخوان پر کھانا تناول فرماتے ہوں گے، لیکن لذت اور خصوصیات درجے کے مطابق ہوں گی۔ پھر یہ میوے غذا کے طور پر نہ ہوں گے۔ جنت میں انسانی جسم دنیا کی طرح تحلیل نہ ہوگا، غذا کی ضرورت پڑے، بلکہ صرف لذت کے لیے ہوں گے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں۔ اس آیت کی تفسیر ہے، یہ میوے نعمت بھری جنت میں صرف لذت کے لیے ہوں گے، اور یہ نعمتیں کمانا نہیں پڑیں گی جیسے دنیا میں ہے، بلکہ صرف ارادہ کرنا ہوگا۔ جنت کی نعمت کی یہ خصوصیت ہوگی کہ صرف ارادے سے میسر آ جائے۔ علی سرر متقابلین، وہ تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ تفسیر، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا ذکر ہے کہ دوستوں کی محفل برپا ہوگی، اور مسندوں پر ایک دوسرے کے روبرو بیٹھ کر مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے میں بھی ایک خاص لذت ہے۔ خصوصاً یہ گفتگو گزشتہ دنیاوی زندگی کی تلخیوں اور مختلف آزمائش میں کامیابیوں کے ذکر پر ہو، اور دیگر ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ آئے گا جو دنیا میں ان کے ساتھ اس دن کے بارے میں اختلاف اور دشمنی کرتے تھے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، بہتی شراب کے جام ان میں پھرائے جائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے، بکأسن، جس پیالے میں شراب موجود ہو، عربی میں اسے کأس کہتے ہیں، اور جس میں شراب نہ ہو اسے قدح کہتے ہیں۔ لہٰذا لفظ کأس ساغر یا جام کہنے سے شراب خود ذہن میں آتی ہے۔ جنت کی پاکیزہ شراب پینے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑے گا، صرف اس کا ارادہ کافی ہے، جس پر جام بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے۔ معین یا معین جاری کے معنوں میں ہے۔ شراب کے چشمے جاری ہوں گے جن سے جام بھرنے کی بھی ضرورت نہ ہوگی، بلکہ جام پھرائے جا رہے ہوں گے۔ بیضاء لذۃ للشاربین، جو چمکتی ہوگی، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ شراب چمکدار ہوگی، ہر قسم کی گندگیوں سے پاک اور شفاف ہوگی۔ لذۃ للشاربین، اپنے پینے والوں کے لیے مجسمہ لذت ہوگی، جس میں کسی قسم کی منفی خاصیت کا شائبہ تک نہ ہوگا، البتہ سرور حاصل ہوگا۔ لا فیہا غول ولا هم عنہا ينزفون، جس میں نہ سر درد ہوگا اور نہ ہی اس سے ان کی عقل زائل ہوگی۔ دو کلمات کی تشریح لکھی ہے۔ پہلا کلمہ ہے غول۔ غول کسی کو بے خبری میں ہلاک کرنا۔ العین میں آیا ہے الغول الصداع، غول سر درد کو کہتے ہیں۔ ینزفون نزف الماء کے معنی ہے کنویں سے تدریجاً سارا پانی کھینچ لینا۔ اس سے مست اور عقل زائل ہونے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر آیات، اس پاکیزہ شراب میں وہ منفی خاصیتیں نہ ہوں گی جو دنیاوی شراب میں ہوتی ہیں، نہ اس میں بدبو ہوگی، نہ ذائقے میں تلخی، نہ صحت پر برے اثرات مرتب ہوں گے، نہ اس سے عقلی نقصانات ہوں گے، نہ یہ کہ نشہ اترنے پر خمار میں مبتلا ہوگا۔ لہٰذا جنت کی شراب میں کیف و سرور ہوگا، لیکن نہ جسمانی نقصانات ہوں گے نہ عقلی۔ دنیاوی شراب سے تو انسان کی شریانیں، معدہ، گردے اور جگر متاثر ہوتے ہیں۔ ان تمام خرابیوں کو ایک وقتی سرور کی خاطر برداشت کیا جاتا ہے۔ وعندهم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس نگاہ نیچی رکھنے والی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔
اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ عورتوں کی بنیادی خصوصیت کا ذکر ہے کہ ان کی نگاہیں صرف اپنے شوہر تک محدود ہوں گی، یعنی عفت کا تصور جنت میں بائیں معنی ہوگا کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کی قدر و قیمت کو خوب جانتی ہوں گی۔ عینٌ، بڑی آنکھوں والی، یہ ان کے حسن کی طرف اشارہ ہے، عفت و چاہت کے ساتھ جمالی اعتبار سے بھی کمال درجے کی ہوں گی۔ كأنهن بيض مكنون، گویا کہ وہ محفوظ انڈے ہیں۔ عربوں میں یہ محاورہ ہے کہ وہ گوری عورت کو حسن و جمال و صفائی میں انڈے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ مکنون سے ایک اہم خصوصیت سامنے آتی ہے کہ وہ ایسی محفوظ و مستور ہے کہ نہ کسی کا ہاتھ لگا ہے نہ آلودہ ہے۔ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، پھر وہ آمنے سامنے بیٹھ کر آپس میں باتیں کریں گے۔ تفسیر: احباب کی محفل میں گفتگو کا انداز یہی ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی سوال ہوا، اس نے جواب میں ساری کہانی سنا دی۔ قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، میرا ایک ہم نشیں تھا جو مجھ سے کہتا تھا کیا تم قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ بھلا جب ہم مر چکیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا ملے گی؟ ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ اہل جنت باہمی گفتگو میں مصروف ہوں گے۔ اسی دوران ایک جنتی مومن اپنی دنیاوی زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے ایک کافر ساتھی کا ذکر چھیڑے گا جو اس بات پر اس کا مذاق اڑاتا تھا کہ وہ مومن قیامت اور حیات بعد از ممات کا معتقد تھا، اور وہ کافر اسی بات کی رٹ لگاتا تھا جو ہر کافر و منکر لگاتا ہے کہ جب ہم خاک ہو جائیں گے تو کسی جزا و سزا کے لیے کیسے اٹھائے جائیں گے۔ قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرعاه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين۔ ارشاد ہوگا، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر اس نے جھانکا تو اسے وسط جہنم میں دیکھے گا، کہے گا قسم بخدا قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دے، اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا۔ ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ اہل جنت اور اہل جہنم کی باہمی گفتگو سے یہ بات سامنے آتی ہے، آخرت میں زمان و مکان کا وہ تصور نہ ہوگا جو دنیا میں ہے، اور نہ کوئی انسان یہ سوال کر سکتا ہے کہ جہنم جنت کے اس قدر نزدیک ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں اور آپس میں گفتگو کر سکیں، جبکہ ہماری دنیا کے پیمانے کے مطابق جنت اور جہنم میں فاصلہ ہمارے تصور سے زیادہ ہوگا، بلکہ ایک جنتی کو جنتی جگہ ملتی ہے وہ بھی ہمارے تصور سے زیادہ ہے، بلکہ ایک جنتی کو جتنی جگہ ملتی ہے وہ بھی ہمارے تصور سے زیادہ ہے۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین، کیا اب ہمیں نہیں مرنا؟ ہماری پہلی موت کے بعد ہمیں کوئی اور عذاب نہ ہوگا۔ ان آیات کی تفسیر اس طرح سے ہے۔ مجمع البیان میں اس آیت کی 2 تفسیریں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، یہ مومن اپنے ہم نشیں سے بعنوان ملامت کہے گا، کیا تو دنیا میں نہیں کہا کرتا تھا کہ ہم صرف ایک بار مریں گے؟ وہی موت جو دنیا میں ہمیں آتی ہے اور ہمیں کوئی عذاب نہیں ملے گا، اب تجھے معلوم ہوا تیری یہ باتیں درست نہیں تھیں۔ نمبر 2، یہ اہل جنت کی باہمی گفتگو ہوگی۔ وہ جنت کی دائمی نعمتوں سے اظہار سرور کے طور پر یہ جملے کہیں گے، اسی لیے بعد میں کہا ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہ عظیم کامیابی ہے۔ اس باہمی گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس جنت میں مرنے والے نہیں ہیں، سوائے اس ایک موت کے جو دنیا میں آ گئی تھی۔ اب ہمیں کوئی عذاب نہ ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا ہے
میرے نزدیک دوسری تفسیر زیادہ قرین واقع ہے۔ رہا یہ سوال کہ اس گفتگو میں صرف ایک موت کا ذکر ہے جبکہ دوسری آیت میں 2 موت کا ذکر ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ غافر کی آیت نمبر 11 جس کا ریفرنس لیا گیا ہے۔ اے ہماری پروردگار، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت اور 2 مرتبہ زندگی دی ہے۔ اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ دنیاوی زندگی کا خاتمہ تو ایک موت سے ہوا ہے، رہی وہ موت جو برزخی زندگی کے بعد واقع ہوئی ہے وہ مکمل زندگی نہ تھی، تھوڑی دیر کے لیے تھی۔ ان هذا لهو الفوز العظیم، یقیناً یہ عظیم کامیابی ہے۔ اس کی تفسیر: اس کامیابی کی عظمت اس کی ابدیت اور دوام سے معلوم ہوتی ہے۔ اگر وہ مدت لامحدود اور ابدی ہے تو اس صورت میں اس کامیابی کی عظمت بھی لامحدود ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی خدمت گزاروں میں قرار دے اور ہمیں قرآن کو مہجوریت سے نکالنے والا بنائے اور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔